ہم ذرا مزید اس معاملے کو سمجھتے ہیں کہ بدشگونی لینا، منحوس کسی چیز کو سمجھنا، اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ ایک شخص کا بیان ہے، ایک مرتبہ میں اتنا محتاج ہو گیا کہ بھوک مٹانے کے لیے مجھے مٹی کھانی پڑتی تھی، بالکل کچھ کھانے کوئی نہیں تھا، پھر بھی بڑی بھوک لگتی تھی۔ سوچا کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے کھانا کھلا دے۔ چنانچہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ایران کے شہر اہواز کی طرف روانہ ہوا۔ حالانکہ میرا کوئی جاننے والا نہیں تھا، میں نے سوچا وہاں جاؤں گا تو شاید کوئی ایسا سخی انسان مل جائے۔ دریا کے کنارے پہنچا تو کوئی کشتی نہیں تھی۔ اچھا تھا یہ بندہ بڑا وہمی، بات بات میں بدشگونی لیتا تھا، کہتا کوئی کشتی نہیں ہے دریا میں، یہ تو بڑی بدفعلی ہے۔ پھر مجھے کشتی نظر آئی تو اس میں سوراخ تھا، کہتا یہ تو دوسری بدفعلی، پہلے تو کشتی نہیں تھی، اب کشتی ملی تو سوراخ والی بھی ہے۔ کشتی میں بیٹھ گیا تو جب میں نے اس کے کشتی چلانے والے کا نام پوچھا، کہتا ہے میرا نام دیوزادہ ہے۔ کہتا ہے تو تیسری بدفعلی ہے، کشتی کا ملاح بھی جو ہے اس کا نام ہی دیوزادہ ہے، عربی میں اس کو شیطان کہتے ہیں دیوزادہ۔ اب کشتی پہ سوار ہو گیا، دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچا تو کہتا ہے میں نے آواز لگائی کہ اے بوجھ اٹھانے والے مزدور میرا سامان لے چلو۔ تو مزدور جو ہے جیسے ہی قریب آیا تو وہ ایک آنکھ والا تھا، کانا تھا۔ کہا یہ چوتھی بدفعلی، ایک کے بعد ایک بدشگونی لیتا گیا۔ وہ ہوتے نا ایسے وہمیلے، گاڑی کے نمبر سے بدفعلی لے رہے ہوتے ہیں، بلی گزر جائے تو بدفعلی، او ہو آج تو کام خراب ہو جائے گا، صبح صبح چھینک آ گئی تو صبح صبح فلاں ہو گیا، عجیب عجیب باتیں۔ تو ایسے ہی کوئی شخص تھا، وہ گنتا گیا کہ یار ایک کے بعد ایک بدفعلی، ویسے ہی مٹی کھا رہا ہوں، اب کس نے مدد کرنی ہے۔ کہتا ہے کہ میرے دل میں آیا کہ واپس ہی لوٹ جاؤں، آج کوئی کام ہونا نہیں ہے۔ پھر بھی بہرحال بھوکھا تھا، پیسے تو تھے نہیں، اور آگے بڑھا۔ مسافر خانے میں پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا، تو مسافر خانے میں جب بیٹھا تو دروازہ میرا کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ میں آپ سے ہی ملنے آیا ہوں۔ تو میں نے پوچھا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے دل میں کہا یہ مجھے جاننے والا یا تو کوئی بادشاہ کا نمائندہ آیا یا کوئی دشمن ہی آیا جان لینے کے لیے۔ بہرحال کچھ دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا، اب وہ شخص آیا اور کہتا ہے مجھے فلاں شخص نے آپ کے پاس بھیجا ہے، پیغام دیا کہ میرے آپ سے کچھ اختلاف تو ضرور ہیں مگر اخلاقی حقوق کی ادائیگی ضرور ہی ہے۔ میں آپ کے حالات جانتا ہوں، آپ بڑی پریشانی میں ہیں، میں آپ کی کچھ ضرورتیں پوری کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ 1 یا 2 مہینے یہاں ٹھہریں تو میں آپ کی ساری ضرورتیں پوری کروں گا، اور آپ یہاں سے جانا چاہیں تو یہ 30 دینار انہیں اپنی ضروریات پر خرچ کر لیں اور تشریف لے جائیے، ہم آپ کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی 30 دینار ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، 30 دینار کا میں مالک کبھی زندگی میں نہیں بنا تھا، اور یوں بیٹھے بٹھائے مجھے وہ پیسے مل گئے اور میرا وسوسہ زندگی بھر کے لیے ختم ہو گیا کہ منوس کوئی چیز نہیں ہوتی، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ ہم ہیں جو اپنے ذہن میں ان چیزوں کو بسائے رکھتے ہیں اور اپنے بنے بنے کام بگاڑ دیتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کر کے بسم اللہ شریف پڑھ کے اپنے کاموں کی اگر ہم ابتدا کیا کریں، اچھی نیتوں سے اپنے کام کیا کریں تو رب کریم ان کاموں کو پورا فرما دیتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے اعلیٰ حضرت کا مہینہ بھی ہے، ایک بار ایک سوال کیا گیا، بڑا امپورٹنٹ اور بڑا دلچسپ کویسچن تھا کہ حضور ایک شخص کے بارے میں ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ جو صبح صبح اس کی صورت دیکھ لے اب وہ کسی بھی کام میں جائے گا وہ پریشان ہی ہوگا، اس کا کام نہیں ہوگا، چاہے کیسا ہی یقینی طور پہ کام ہو جانے کا اعتماد ہو، لیکن اس بندے کا چہرہ دیکھ لیں تو کام بگڑ جاتا ہے۔ تو اب بتائیے کہ ایسا ہمارے محلے میں حال ہو گیا کہ لوگ گھر سے نکلتے ہوئے پوچھ رہے ہوتے ہیں وہ بندہ راستے میں بیٹھا تو نہیں ہے تاکہ ہم دوسرے راستے سے نکل جائیں، اتنا اس کو منحوس کہتے ہیں۔ تو بتائیے کہ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا۔ آپ فرماتے شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے۔ شریعت کا حکم ہے اذا تطیرتم فمدوا، جب کوئی شگون بد یعنی برا شگون گمان میں آئے تو اس پر عمل نہ کرو۔ مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک۔ اس دعا کا معنی بھی سمجھ لیں، اے اللہ پاک نہیں ہے کوئی برائی مگر تیری طرف سے، اور نہیں ہے کوئی بھلائی مگر تیری طرف سے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پڑھ لے
اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے۔ یعنی کبھی بھی زندگی میں ایسا ہو کہ آپ گھر سے نکلیں، کوئی جانور گزر جائے، کوئی ایسی بات ذہن میں آئے کہ یار آج یہ واقعہ ہوا ہے تو کام ٹھیک نہیں ہوگا، رک جاتے ہیں لوگ۔ رکیے نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، یہ دعا ہو سکے تو یاد کریں اور کام کو جائیں، اللہ اس کام کو پورا فرمائے گا۔ مولا علی مشکل کشا کا واقعہ سناتا ہوں۔ شیر خدا جب خارجیوں سے جنگ کے لیے سفر کا ارادہ کیا تو ایک نجومی کہتا ہے کہ اے امیر المومنین آپ تشریف نہ لے جائیں۔ حضرت علی نے وجہ پوچھی کہ کیا وجہ ہے؟ کہا کہ اس وقت چاند جو ہے نا وہ اقرب یعنی آسمان کے برجوں میں سے ایک برج کا نام ہے، اس میں ہے، اگر آپ ابھی تشریف لے گئے تو آپ کو شکست ہو جائے گی۔ یہ آج کل جاتے ہیں نا لوگ فال نکالنے کے لیے طوطے والوں کے پاس، پانسے والوں کے پاس، وہ پتہ نہیں اخبار میں بھی سنا ہے پورا کالم آتا ہے یہ ہفتہ کیسا رہے گا، ہیں نماز ایک پڑھنی نہیں ہے، دعا کرنی نہیں ہے، اخبار کھول کے پڑھنا ہے ہفتہ کیسا رہے گا۔ اب ہفتے میں وہ لکھ دے جناب فا کے نام والے کے ساتھ مشکل ہوگی، تو اب جس کے نام کے ساتھ فا آ رہا ہے بندہ یہی سوچ رہا ہے یہ دکان پہ گاہک آیا نا اس کا نام فیصل ہے، فلاں فرحان ہے، گھر میں فا والی ایک لیڈیز آ گئی ہے، اب وہ فا کے چکر میں پورا ہفتہ اس کا ٹینشن میں گزر گیا۔ اللہ کے بندوں ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ پر بھروسہ، اس پر ایمان، اس کے نبیوں پر، قرآن پر، یہ کن چکروں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ سنو مولا علی سے وہ نجومی کہتا حضور جنگ کو نہ جائیں، ہار جائیں گے، کیونکہ چاند جو ہے نا وہ فلاں برج کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے جواب کیسا دیا، شیر خدا تھے نا، وہ فرماتے ہیں میرے آقا اور حضرت صدیق عمر رضی اللہ تعالی عنہما نجومیوں پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور تیری بات کو جھوٹا ثابت کرتے ہوئے میں ضرور سفر پر جاؤں گا۔ آپ روانہ ہوئے۔ سبحان اللہ، علماء لکھتے ہیں کہ نبی پاک کی حیات ظاہری کے بعد اگر کسی سفر میں سب سے زیادہ برکت ملی تو یہ مولا علی کا یہ والا سفر تھا۔ اللہ نے ایسی کامیابی دی کہ تمام دشمنوں کو شکست ہوئی اور شیر خدا فتح کے ساتھ خوشی خوشی گھر کو واپس آئے۔ تو اللہ والے رکتے نہیں تھے ان وہموں سے، ان عجیب عجیب باتوں سے۔ آج نہ جانے یہی اسلام سے دوری ہے نا، علم دین سے دوری ہے۔ فلاں بندہ کوئی کہہ دے، کوئی گھر کی عورت ہی کہہ دے کہ اب جناب یہ والے کپڑے پہنو گے، یہ والا چیز دیکھ لو گے تو مسئلہ ہوگا، اور انسان سارا دن وہم میں رہتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی سن لیں۔ آپ کے غلام مزاحم کا بیان ہے کہ ہم مدینہ طیبہ سے نکلے تو میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ دبران میں ہے، یہ بھی ایک برج ہے، یہ ستاروں کی ایک زبان ہے، یہ ایک علم ضرور ہے مگر اس پر یقین نہیں کرنا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، مگر اس منزل میں ہے تو دن خراب ہوگا، تو اس منزل میں آئے گا تو شادی اچھی ہوگی، اس منزل میں آئے گا تو سودا ٹھیک ہوگا، اس منزل میں ہوگا تو گھر تباہ ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ مزاحم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ چاند دبران میں ہے اور میں سمجھ رہا تھا کہ دبران میں جب چاند ہو تو سفر نہیں کرنا چاہیے۔ اب میری ہمت تو نہیں ہوئی کہ میں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہوں کہ حضور چاند اس برج میں ہے، رک جائیے۔ تو کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے حضرت سے کہا حضور دیکھیں چاند کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور مسکرائے کہ تم شاید مجھے یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چاند دبران میں ہے، سفر نہیں کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ نکلتے ہیں، ہم چاند اور سورج کی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے نکلتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نکل گئے ماشاءاللہ اور سفر پورا کیا۔ تو یہ بزرگوں کا انداز ہے۔ بہرحال معلوم ہوا اللہ والے نجومیوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے، اللہ والے بدشگونی کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ والے چاند ستاروں کی تاثیر ماننے والوں کی اصلاح کرتے ہیں، اللہ والے اللہ پاک کی ذات کامل پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم وہم، بدشگونی، چاند ستاروں کی تاثیر اور نجومیوں پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ہمیشہ خوش رہتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے سکون و اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوار دیتا ہے۔ یاد رکھیے جو اللہ پاک پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کریم اس سے راضی ہو جاتا ہے، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے غیب سے روزی کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں پر بھروسہ چھوڑ دیں، دنیا کی ان چیزوں پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔